کہتا ہے کہ لڑکی کے لیے ہاتھ پاؤں سے اگر بال ہیں تو ہٹا سکتی ہے؟ ہاں ہٹا سکتی ہے۔ کیا لڑکی کے چہرے پر اگر چھوٹے چھوٹے بال ہیں ہٹا سکتی ہے؟ ہاں جی ہٹا سکتی ہے۔ میرا نام نصیر الدین ہے، میری بہن کا نام عظمیٰ ہے، دعا کرے اللہ ان کو صراط مستقیم نصیب کرے اور استقامت الدین نصیب کرے۔ میرے انکل خواجہ عطاء الرحمن کو بلڈ کینسر ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ کہتے جی کہ میرا تعلق جو ہے شجاع آباد سے ہے، میرے بیٹے کی طبیعت ٹھیک نہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتبا کہتے ہیں کندھا نکالنا، 7 چکروں میں فرمایا ہے، 3 میں 7 میں، 3 میں رمل ہے، باقی 4 میں رمل نہیں ہے، اجتبا سب میں ہے۔ مولانا صاحب کسی سے راز معلوم کرنے کا وظیفہ بتائے، کیوں راز معلوم کر کے کیا کرو گے؟ یہ کوئی جوگی شوگی تلاش کرو، میں تو یہ کام نہیں جانتا۔ چمڑے کے موزے پہن کر اگر عمرہ کریں، اگر اوپر کی ہڈی ظاہر ہے تو پھر کوئی حرج نہیں۔ ایک لڑکی ہے، وہ بیچاری نابینا بھی ہے، معذور بھی ہے، اس کے نام کا عمرہ ہاں ہو سکتا ہے۔ میں نے پاکستان سے عمرے کی نیت کی، احرام باندھا، مکے میں پہنچ کر ہوٹل میں غسل کیا، اس دوران احرام کا اوپر والا کپڑا نیچے باندھ لیا اور نیچے والا کوئی حرج نہیں۔ کہتے جی کہ میرے گردوں میں پتھری ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ ویسے بعض بزرگوں نے کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ جہاں آپ عمرہ کرنے جاتے ہیں نا جیرانہ، وہاں جو کنواں ہے اس کا پانی اگر بالکل پیٹ بھر کے اتنا پیے گویا کہ ناک سے نکل رہا ہے تو پتھری نکل جاتی ہے۔ میرے دوست تھے، فوت ہو گئے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں کرے، حاجی سیف اللہ صاحب وزیر الحج والاوقاف بھی تھے، ان کو بھی پتھری کی تکلیف تھی، تو میں نے ان کو بتایا، انہوں نے کہا بھائی چلو اکٹھے چلتے ہیں۔ وہاں گئے، انہوں نے پانی پیا، یقین کریں کہ مکہ آنے تک پتھری نکل گئی۔ لیکن آج کل جو میں نے سنا ہے، میں گیا نہیں، لیکن آج کل کہتے ہیں کہ وہ ساتھ انہوں نے پمپ شمپ لگا دیے نہ تو پانی کھینچ لیا ہے، کنواں خشک ہو گیا ہے۔ اگر اس کنویں کا پانی نہیں ہے تو پھر نہیں ہے۔ حافظ مرغوب کی والدہ بھی بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میرے بیٹے ہیں، ان کا کاروبار نہیں چل رہا، یہ ہوتا ہے، استغفار زیادہ پڑھیں۔ میرے ایک بچے کی 4 بچیاں ہیں، لڑکا نہیں، اللہ اس کو اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ کہتے ہیں کہ لوگ احرام والا کپڑا پہن کے طواف کے لیے چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی، بس وہ جانے اور ان کا خدا جانے۔ حافظ عمران کے سسر خان محمد فوت ہو گئے، اللہ مغفرت فرمائے۔ محمد آفتاب جو ہیں قرض سے زیادہ پریشان ہیں، 2000 دفعہ روزانہ درود شریف پڑھا کریں اور استغفار پڑھا کریں، 1 مہینے میں قرض اتر جائیں گے۔
مجھے کھانسی کی تکلیف ہے، اللہ شفا عطا فرمائے، اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرمائے۔ حرم کی حدود کے باہر سے کسی بھی جگہ سے احرام باندھ سکتے ہیں، ہم باندھ سکتے ہیں، مسجد عائشہ سے باندھ سکتے ہیں، حدیبیہ سے باندھ سکتے ہیں، عرفات سے باندھ سکتے ہیں۔ ہم جیرانہ گئے تھے زیارت کرنے کے لیے، تو گاڑی والے نے ہمیں بتایا بھی احرام باندھنا چاہو تو یہاں سے باندھ سکتے ہو، نہ باندھو تو کہتے ٹھیک بتایا اس نے۔ کہتے جی کہ بہت ساری دکانوں پہ میں نے دیکھا ہے کہ پران کمپنی کی چیزیں فوت ہوتی ہیں، حالانکہ پران کمپنی جو ہے یہ قادیانیوں کی ہے، اگر یہ حقیقت ہے تو وہ چیزیں نہ خریدا کریں۔ عورت اگر بغیر محرم کے عمرے کے لیے آ گئی، عمرہ تو ہو جائے گا لیکن گناہ گار ہے۔ آپ روزانہ کون سا ذکر کرتے ہیں؟ بھئی میں تو قرآن شریف بھی پڑھتا رہتا ہوں، اللہ کا نام بھی لیتا رہتا ہوں، اور کوئی میں پیر فقیر تو ہوں نہیں کہ میرا کوئی خاص ذکر ہو، وہ تو پیروں کے ہوتے ہیں۔ وہ ہمارے علاقے اچ شریف ہے نا، وہاں کے ایک پیر تھے، بہت بڑے مشہور پیر تھے، تو میرا بڑا لحاظ کرتے تھے بیچارے، پتہ نہیں کیوں ان کے دل میں اللہ نے ڈالا ہوا تھا، حالانکہ وہ کہتے تھے بھی یہ وہابی ہیں، ہمارا ان کا کیا جوڑ ہے، لیکن احترام بڑا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ہم بس سے لیٹ ہو گئے تو رات ہو گئی، میں نے ملازم سے کہا بھی چلو پھر پیر صاحب کے گھر چلتے ہیں۔ اب کہاں جائیں، اوچ میں ہوٹل تو ہے نہیں، اس زمانے میں تو کچھ بھی نہیں تھا نا۔ وہاں گئے تو میں نے دیکھا کہ راستے میں لڑکے بیٹھے ہیں، باغ، ان کا بہت بڑا باغ تھا، بہت بڑا محل تھا، جو گھر تھا ان کا وہ گھر نہیں محل تھا پورا، تو باغ لگا ہوا، باغ کے نیچے لڑکے بیٹھے ہیں اور وہ لکھ رہے ہیں۔ میں نے جا کے دیکھا بھی یہ کیا ہے، انہوں نے کہا جی طویل لکھ رہے ہیں ہم۔ میں کہا ٹھیک ہے، اوپر چلے گئے، پیر صاحب بڑا احترام کیا۔ میں نے کہا پیر صاحب یہ کیا ہے، طویل لوگوں کو تم خود دیتے ہو یا لڑکوں سے لکھوا کے دیتے ہو؟ اور نے کہا مکی صاحب 200 طویل لکھنا ہو میرے تو ہاتھ ٹوٹ جائیں، اس لیے میں لڑکوں سے لکھوا کے اکٹھے کر کے رکھ دیتا ہوں۔ میں نے کہا پھر ہر کام کے لیے آپ یہی طویل دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں جی بالکل، نکاح کے لیے بھی یہی ہے، اور طلاق کے لیے بھی یہی ہے، اور رزق کے لیے بھی یہی ہے۔ جن کا کام اللہ نے کرنا ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے، جن کا نہیں ہوتا ہم کہتے ہیں تو مولوی مکی کے مرید ہو، وہاں بھی ہو، اس لیے کام نہیں ہوا۔ میرا نام سہیل ہے، ثوابی ہملت والے، اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ میرے بھانجے کا نام عدلان ہے، بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ نام میں کچھ نہیں ہوتا بیٹی۔ میرا نام احمد ہے، دعا کریں کہ اللہ اولاد عطا فرمائے۔ مودودی صاحب کا تفسیر پڑھنا جو ہے، اللہ ان کی قبر پہ رحمت کرے، ان کی تفسیر میں میرا بھائی بہت ساری غلطیاں ہیں، اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ تفسیر معارف القرآن جو ہے مولانا مفتی شفیع صاحب کی وہ پڑھا کریں۔ مکہ مدینہ اور پاکستان میں جنازے میں فرق کیوں ہے؟ کوئی فرق نہیں، مجھے تو نہیں پتا کہ وہاں 8 رکعت پڑھتے ہیں اور یہاں 4 تکبیریں کہتے ہیں، کیا فرق ہے؟ بھائی بریلوی کے پیچھے نماز نہ ہونے کا معنی یہ ہے، فرق ایک ہے صرف لفظ بریلوی، بریلی تو ایک جگہ کا نام ہے، وہاں کے رہنے والے سب بریلوی کہتے ہیں، جیسے دیوبند ایک جگہ کا نام ہے، کوئی مذہب کا نام تو نہیں ہے، وہاں کے رہنے والے جو ہیں وہ دیوبندی کہلاتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں
کہ وہ بریلوی ہے کیا غیر اللہ کو سجدہ کرتا ہے؟ غیر اللہ کے نام پہ ذبح کر کے خیرات کرتا ہے، اس کے پیچھے نماز نہ پڑھے۔ میں ایک استاد ہوں، اردو انگریزی یہ سب زبانیں میں جانتا ہوں، تو کیا میں قرآن پڑھ کے خود سمجھ سکتا ہوں یا استاد کی ضرورت ہوگی؟ کیونکہ مربع جو ہے نا وہ بغیر مربی کے نہیں بنتا۔ قرآن پاک میں آتا ہے نا جی، اللہ پاک نے سورۃ الرحمن میں ذکر فرمایا ہے، خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار رب المشرقین رب المغربین فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ تو والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوى، والنجم سے کیا مراد ہے بھائی؟ انہوں نے کہا اس سے مراد ستارہ ہے۔ تو ایسے نہیں مسئلے حل ہو سکتے، آپ خود ترجمے کریں گے، خود پڑھیں گے تو غلطیاں ہوں گی۔ یہی غلطیاں مودودی صاحب سے ہوئی کہ کسی استاد سے رجوع نہیں کیا۔ جن لوگوں نے اساتذہ سے تعلق نہیں رکھا، پھر ان کے معاملات میں غلطیاں پیدا کی گئی۔ ایک آدمی حافظ قرآن ہے، عالم دین ہے، پھر بھی غلط کام کرے، عورتوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے، اللہ ہدایت دے، اور کیا کہہ سکتے ہیں۔ کہتے جی میری عمر بھائی 70 سال ہے، آپ کو میری عمر کا شوق ہے نا، تو میری عمر جو ہے وہ الحمدللہ اس وقت 70 سال ہو گئی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مسند امام اعظم موجود ہے۔ میرا نام اظہر ہے، میں نے مدرسہ بنایا ہے، اللہ کامیاب کرے۔ میرے بیٹے کے پتہ نہیں کیا کہتا ہے، ٹھیک نہیں ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ الحدیث لڑکا ہو اور سنی لڑکی ہو جاتا، نکاح ہو جاتا ہے، وہ کوئی غیر فرقہ، ایسا فرقہ نہیں ہے جو باطل ہو، شیعہ سے نہیں ہوتا، باطل فرقے سے نہیں ہوتا۔ راجہ اصفہان کی اولاد نہیں اللہ نصیب فرمائے۔ طالب العلم ہے محمد سید، بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت الاحد الصمد الفرد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم نور وجوہنا بنور الایمان، نور قلوبنا بنور العرفان، اللہم ارزقنا علوم الاحادیث والقرآن، اللہم ثبتنا علی الایمان، اللہم ارزقنا حسن الختام، اللہم اجعل آخر کلامنا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یا اللہ سب کی حاضری منظور فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما۔ اللہم انا نسألک من الخیر ما سألک به نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انا نعوذ من شر ما استعاذ به نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔